بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام میم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہوشیار کریں، خبردار کریں، لہذا اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اور اے دنیا بھر کے لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر یہ کہ تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو، نصیحت کم حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين۔ پھر جب ان پر ہمارے عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم لوگ ہیں۔ فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے، پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچایا، اگر انہوں نے کیا جواب ملا انہیں، یعنی کہ مشرکین نے انہیں کیا جواب دیا تھا۔ والوزن فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کریں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکی کے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور جن لوگوں کے نیکی کے ترازو ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود کو اور اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال رکھا تھا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر گزار یعنی شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دے دیا تھا کہ تو سجدہ کر، تو تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو وہ شیطان بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر یہاں سے نکل، اتر جا یہاں سے، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، اور یقیناً تو ذلیل و خوار اور رسوا لوگوں میں سے ہوگا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔
تو شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیجئے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے مہلت دے دی، جا دنیا میں جا کے جو کرنا ہے کر۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا کہ اب چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات، ان انسانوں کے پیچھے لگا رہوں گا اور سیدھے راستے پر بیٹھ کر انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور پھر ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں کی طرف، ان کی بائیں طرف سے، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرے ساتھ ہی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ پیو مزے کرو، البتہ یہ جو خاص درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی ہوئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں۔ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلا رہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس طرح اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہ کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن کو چھپا رہے تھے۔ اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو کہا ان دونوں نے، وہ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہاں اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ قال فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ نکال کر لایا جائے گا۔
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اور اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے باپ دادا کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتار لیا گیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے سے شرم کی جگہ دکھلا دے، اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے، اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو، آپ ان سے فرما دیجئے، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے؟ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو اور اطاعت خالص اسی کی کرو تاکہ یہ اس کا حق ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ بھی وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچا دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو دوست بنا لیا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوش نمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر اچھا پہن کر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، اور یاد رکھو اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو آپ فرما دیجئے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم تمام آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اور آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، نیز ہر قسم کے گناہوں کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد، ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی وقت مقرر کی میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے وہ اپنی اصلاح کر لیں گے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا، وہ لوگ دوزخ کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق جتنا لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچا دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ قالوا ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا تو وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی، لہذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اور لوگوں یقین رکھو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، اور ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہے، اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی بھی اس منزل تک نہ پہنچ پاتے۔ اے ہمارے پروردگار اور ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا اے لوگوں یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس زمین کا یعنی اس جنت کا تمہیں وارث بنایا جاتا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پا لیا، اب ذرا تم تو بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا اللہ کی لعنت ہے ان ظلم کرنے والوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ کافرون۔ اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن نکالنا چاہتے تھے وہ آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے۔ وما وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ اور ان دونوں گروہوں میں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندی پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر، اور وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوں گے البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اصحاب الاعراف کون ہیں۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اصحاب اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم دونوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچاننا جو علامات ہیں ان کو وہ پہچانیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھیں گے۔ بعض روایات میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، بعض روایات میں ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی جو نابالغ اولاد مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اعراف میں رکھیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھیے گا، ہمیں اپنے فضل کے ساتھ رکھیے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جو جنہیں تم بڑا سمجھ بیٹھے تھے تمہارے کچھ کام آئے۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں، لہذا تمہیں یہ نعمتیں میسر نہیں آ سکتی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلا بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیات کا سر عام انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور کتاب اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہی کی کتاب ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آئے گا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار کہ پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے، اب کیا ہمیں کوئی سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں؟ یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے تھے ان کے برخلاف اب ہم نیک کام اور نیک عمل کر کے آئیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے سخت دشمن اور گھاٹے کا سودا کرنے والے تھے، اور جو بت انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں اس دن ان بتوں کا کوئی بھی سراغ اور کوئی بھی اتا پتہ نہیں ملے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے کہ جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے ہیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آدھا بوجھتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقین جانو کہ وہ حد سے گزر جانے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اس کی عبادت اس طرح سے کرو کہ دلوں میں خوف بھی ہو اور اللہ کی امید بھی ہو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت سے بارش کے
اپنی رحمت سے یعنی بارش کی آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبریاں دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف پہنچا دیتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل زمین سے ہم نکالتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے نکالیں گے۔ شاید ان باتوں پر غور کر کے تم کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر لو۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو مختلف طریقوں سے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں مگر ان لوگوں کی جو قدردانی کرنے والے ہوں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اے میری برادری کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے اس بات کا کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نبی سے کہہ رہے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اور میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ بھلا کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچ رہی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تمہیں برے اعمال سے بچانے کی کوشش کرے اور تمہیں کہے کہ تم برے اعمال سے بچ کر رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرما دی، اور ان سب لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے جنہوں نے ہماری نشانیوں اور ہماری آیات سے روگردانی کی ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اور ان کی قوم کے سردار جو بڑھائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر تمہارے دین سے میں نفرت کرتا ہوں تب بھی قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين۔ ہم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ کر آئیں،
جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے پروردگار نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں حق کا فیصلہ فرما دیجئے اور آپ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ کر پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں الٹے منہ پڑے ہوئے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا آخر انجام کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہوئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، چنانچہ وہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہارا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری میں حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی عطا فرما دی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہ چل سکا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں گرفتار کر لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اب بتاؤ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارے عذاب ان پر ایسے وقت میں آ پڑیں کہ جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن کے چڑھتے ہوئے اس حال میں آوے کہ وہ کھیل کود کے اندر لگے ہوں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخرکار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے اور واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو وہ تیار ہی نہیں ہوئے، اور جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی یعنی فرعون کی قوم کے سرداروں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون یقین جان کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، اور میرا فرض یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا اپنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین، تو فرعون کہنے لگا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، اور جب اس کو باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار لگنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو یقینی طور پر بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر باہر کر دے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں نعرہ لگوا دو، یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے ہمارے پاس لے کر آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ قال نعم انکم اذا لمن المقربین، تو فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار پھر ہمارے مقرب بندوں میں یعنی خصوصی جادوگروں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اگر چاہو تو آپ پہلے اپنا جادو دکھا دو، اور اگر چاہیں تو ہم پہلے اپنا جادو دکھا دیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے پہلے جادو دکھانا ہے تو آپ دکھا دیں یا ہم پہلے دکھائیں تو۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت کاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام وحی کے ذریعے بھیجا کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیجئے۔ پس پھر کیا تھا کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنا شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنایا کام جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید
شکستگی کی حالت میں مقابلے سے ہار کر وہ پیچھے ہٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ طور پر سجدے میں گرا دیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ سارے کے سارے پکار اٹھے کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کے آئے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ تو فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے ہو، یہ ضرور کوئی سازش ہے یہ تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنا رکھی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالک ہی، اپنے رب ہی کے پاس واپس جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور تو اس کے سوا ہماری کسی بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے کے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے کو لبریز فرما دیجئے اور ہمیں اس حالت میں موت دیجئے کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہوں۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کا کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں، آپ اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں؟ وہ بولا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو، صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری انجام تو پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جان نشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ان پر خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کی
چاہے کیسی بھی نشانیاں لے کر آؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیوں اور گھن کے کیڑوں اور مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑ دیں، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ یہ اس آیت میں بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے ہیں موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ اگر واقعی تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جب تک انہیں پہنچانا ہی تھا تو وہ اپنے دم کے اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ رب تعالی وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس زمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنایا جس پر ہم نے برکتیں نازل فرمائی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فعتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا، ایسا ہی خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کا خدا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ ارے یہ لوگ تو وہ ہیں جس دھندے میں یہ لگے ہوئے ہیں یہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کرتے آ رہی ہیں وہ سب غلط اور باطل ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین۔ اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، اور اس طرح ان کے رب کے ٹھہرائی ہوئی میعاد یعنی کل 40 راتیں ہو گئیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا اور تمام معاملات کو درست رکھنا اور فساد کرنے والے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ہم تمہیں بھی اپنا دیدار کروا دیں گے اور تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے آپ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اپنے پیغام دے کر تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی، لہذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور یہ حکم دیا کہ اب ان کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکامات پر عمل کریں، میں ان قریب تم کو نافرمانوں کے گھر دکھلاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اور میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریق نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور ان سے بالکل بے پرواہ۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا، ان کے اعمال غارت ختم ہو گئے، اور انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان کے اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا کیا تھا کہ اس سے ایک بے جان جسم جس نے بیل جیسی آواز نکالی تھی، بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے، مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن کر بیٹھ گئے۔
ولما سقط في أيديهم برأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا اور بولے کہ اے میری ماں کے بیٹے، یقین جان کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ہی ذلت آ پڑے گی، اور جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارے رب تو اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو باتیں لکھی تھی ان میں سے ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر لائیں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہیں تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے، کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے سے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چنانچہ یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لے کے آئیں گے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اور جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے تو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور ان پر جو بوجھ اور گلے کا جو وہ طوق اتار دیں گے جو ان پر لدے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے یعنی قرآن پاک اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتے ہیں۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہیں، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھلاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے عصا کو اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر خاندان کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادلوں کا سایہ دیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وقت یاد کرو اس وقت کو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اس شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بستی میں کے بارے میں بھی سوال کیجیے جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی، جب انہیں ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان سے سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں آزماتے تھے۔
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلائیے جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری ذمہ ہو سکیں اور شاید نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا السُّوءَ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانیوں کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ چنانچہ یہ ہوا کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت کے طور پر لے لیتے۔ کیا یہ ان سے کتاب میں مذکورہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوخ نہیں کریں گے، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے پڑھا بھی تھا، باقاعدہ طور پہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر تھا جو تقوی اختیار کرتے۔ اے یہود، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا اور ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیے جب پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔
یا یہ نہ کہہ سکو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اگر تم پر حملہ آور ہو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپنے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان نکال کر ہانپ رہا ہوگا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لہذا آپ یہ واقعات ان کو سناتے رہیے تاکہ یہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ برے اور بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسماء حسنہ یعنی خوبصورت اور اچھے اچھے نام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، لہذا اس کو انہی ناموں سے یعنی اللہ کے خوبصورت ناموں سے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ یعنی غلط روش اختیار کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھلاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔
اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت پر اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تمہارے پاس اچانک آئے گی، اور یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ فرما دیجئے جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات کو مانتے ہیں۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند و بالا اور برتر ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ کیا وہ ایسی چیز کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتا بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر آپ انہیں کسی سیدھے راستے کی دعوت دیں تو وہ آپ کی بات نہ مانیں، بلکہ آپ انہیں پکاریں یا خاموش رہیں، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فلم يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔
اور یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ بھلا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ آپ ان سے فرما دیجئے تم ان سب دیوتاؤں، ان بتوں کو بلاؤ جنہوں نے تمہیں اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرہ بھی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ اور تم ان کو چھوڑ کر تم اس کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں، وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے آپ کو دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ نہیں سلجھائی سمجھ میں آتا۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کا رویہ اپنائیے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیے اور جاہلوں کی طرف ہرگز آپ دھیان نہ کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی پریشانی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اور جن لوگوں نے تقوی کی راہ اختیار کی ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور ان شیاطین کے بھائی ہیں، ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹتے لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کیا؟ آپ فرما دیجئے کہ میں تو اس بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، اور یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی اور عاجزی اور خوف کے جذبے کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اور یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کی طرف تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔